والصلاة والسلام على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ درس کا عنوان ہے اے اللہ ہم سے آسان حساب دے۔ حساب اللہ رب العالمین اپنے بندوں کا جس گھڑی لے گا وہ بڑا سخت مرحلہ ہے، یعنی کسی بھی صورت میں اس مرحلے کو ایزی نہیں لیا جا سکتا، اس کو سن کر چھوڑ دیا نہیں جا سکتا۔ وہ انسان بڑا نادان ہے جو حساب کے مراحل کے متعلق سماعت کرے، سنے اور اس کے کانوں کے اندر جوں نہ رہے۔ ایک مقولہ ہے کہ اس کو کچھ احساس نہ ہو، یہ بہت بڑی غفلت کا پیش خیمہ ہے کہ انسان اتنی غفلت کے اندر زندگی گزارے کہ اسے حساب اور کتاب کے بارے میں کوئی علم ہی نہ ہو یا کوئی احساس ہی نہ ہو۔ یہ بہت بڑی خرابی کی بات ہے۔ جب بھی حساب کا تذکرہ ہم سنیں، ہمارے زبان پر اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر یہ دعا آنا چاہیے، اللہم احسبنی حسابا یسیرا۔ اللہ جب بھی حساب لے ہمارے لیے آسان حساب ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کسی انسان سے 1 سال کی مدت کے پانی کے گلاس کا حساب لیا جائے، مطلب 1 سال میں کتنے گلاس پانی پیے۔ آج آپ کیلکولیٹ کر دیکھیے، اپنے بستر کے اوپر جب لیٹو گے تو اس وقت یہ خیال کر کے دیکھیں کہ اگر مجھ سے یہ سوال آج کیا جاتا ہے کہ 1 سال کے عرصے میں کتنے گلاس پانی پیے ہے، بتلا نہیں بتلا سکتا۔ 1 مہینے میں کتنے گھونٹ پانی پیا ہے، بتلا نہیں بتلا سکتا۔ سانس کے بارے میں کہ تو صبح میں سو کر اٹھا ہے، رات بھر ہم نے تجھے سلایا ہے، جب سے سویا تھا جاگنے تک کتنی مرتبہ سانس لیا، نہیں بتلا سکتا۔ جب سے جاگا ہے رات ہونے تک کتنی مرتبہ سانس لیا، نہیں بتلا سکتا۔ ایک نعمت، معمولی نعمت آدمی نہیں بتلا سکتا، شمار ہی نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اعلان کیا، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، اس کا حساب لگانا چاہو تو نہیں لگا سکتے۔ تو لا محالہ ہماری زبان پر یہی ہونا چاہیے کہ اللہم احسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ جب بھی تو ہم سے حساب لے تو نہایت ہی آسانی والا حساب۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے کہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من نوقش الحساب هلك۔ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یقول فاما من اوتی کتابه بیمینه فسوف يحاسب حسابا یسیرا۔ قال ذلك العبد۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس کا حساب اور کتاب شروع ہو گیا سمجھ لو وہ ہلاک ہو گیا۔ یقیناً یہی بات، جس کا حساب اور کتاب شروع ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں سمجھ لو کہ وہ ہلاک ہو گیا، سوائے اس کے کہ اللہ اس پر رحم کر دے، اللہ اس پر فضل کر دے، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس کو بخش دے۔ یہ الگ بات ہے، ورنہ اگر حساب اور کتاب لینے پر اللہ آ گیا تو یہ سمجھ لو کہ آدمی ہلاک ہو گیا۔ نوقش الحساب هلك۔ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے جسے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا اس سے آسان حساب ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تو محض نامہ اعمال دکھانا اور پیش کرنا ہے، یعنی سرٹیفکیٹ ہاتھ میں تھما دینا ہے کامیابی کا کہ آپ کامیاب ہونے والے ہیں، لیکن اس وقت بھی ہاتھ میں ملنے کے باوجود بھی انسان بے چین ہے جب تک کہ حساب اور کتاب نہیں ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سوال کرے تو احساس کے ساتھ، خیال کے ساتھ یہ ضرور مانگے کہ بارے اللہ ہم سے حساب نہ لے، کیونکہ ہم تیرا حساب دینے کے لائق ہے ہی نہیں۔ معمولی سی نعمت کا، معمولی سی بات کا بھی ہم حساب دینے کے لائق
نہیں ہے۔ اللہم اقسم میں حساب یسیرا، یہی دعا کیا کرے۔ اس حدیث کو ہم تک پہنچانے والی راویہ ام المؤمنین سیدہ کائنات صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ آپ کی کنیت ام عبداللہ ہے اور آپ کے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ کی والدہ سید ام رومان ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کا سارا گھرانہ، ماں، باپ، بہن، بھائی، سب کو شرف صحابیت حاصل ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، سب کو شرف صحابیت حاصل ہے۔ آپ دنیا کی تمام عورتوں میں سب سے بڑی فقیہہ اور تمام ازواج مطہرات میں افضل ترین ہیں۔ بعثت نبوی کے 4 سال بعد شوال کے مہینے میں آپ پیدا ہوئی۔ ام المؤمنین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل کر 4 سال ہوئے تھے، چوتھے سال آپ پیدا ہوئی۔ 6 برس کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا اور رخصتی 9 برس کی عمر میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سوا کسی کنواری لڑکی سے شادی نہیں کی۔ 11 بیویوں میں صرف ام المؤمنین عائشہ صدیقہ ایسی ہیں جو کنواری تھی، باقی سب بیوہ اور مطلقہ تھی، ان سے اللہ کے رسول کے نکاح ہوئے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہاء صحابہ میں شامل ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام نے آپ سے علم استفادہ کیا ہے اور 2210 احادیث ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سے مروی ہیں، جن میں سے متفق علیہ 174 ہیں اور متفق علیہ یعنی صحیح بخاری اور مسلم میں 174 حدیث ہیں اور دیگر کتب میں بقیہ حدیث ہیں۔ ابن ابی ملیکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جبریل جاء بصورتها فی خرقۃ حریر۔ یہ حدیث ہم نے جمعہ میں بھی سماعت کی ہے، جمعہ کے خطبے میں۔ ان جبریل جاء بصورتها فی خرقۃ حریر خضراء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه زوجتك فی الدنیا والآخرہ، کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ریشم کے سب سے کپڑے میں ایک تصویر لپیٹ کر لائے اور اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو کھولا تو وہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کی تصویر تھی اور جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے اور آخرت میں بھی آپ کی بیوی ہے۔ یہ اعزاز صرف ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کو حاصل ہوا کہ جن کو دنیا میں یہ خوشخبری ملی کہ آخرت میں بھی اللہ کے رسول کی بیوی ہے۔ جبرائیل کی ان کی تصویر سبز رنگ کے ریشم میں لپیٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور کہا کہ یہ آپ کی دنیا اور آخرت میں رفیق حیات ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے 8 ہجری میں اسلام قبول کیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز کون ہے؟ اللہ کے رسول سب لوگوں میں سب سے بڑھ کر آپ کو محبوب اور عزیز کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ۔ دوسرے یعنی ایک سیکنڈ میں سوال ہے، دوسرے سیکنڈ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہے کہ اللہ کے رسول تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عزیز آپ کو کون ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا عائشہ۔ عمرو بن عاص نے دوسرا سوال کیا اللہ کے رسول ان کے بعد کہا اس کا باپ نہیں۔ سبحان اللہ، یہ اعزاز ام المومنین کو بھی حاصل ہوا، حضرت ابو بکر صدیق کو بھی حاصل ہوا کہ آپ کو سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ۔ انہوں نے پوچھا مردوں میں سے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا باپ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ام المومنین صدیقہ کائنات کو سلام کہنا واقعی ان کی عظمت اور شان کو دوبالا کرتا ہے۔ ابن شہاب ابو سلمہ سے بیان کرتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، حدیث کے الفاظ عائش ہے یا عائش، اے عائش ہاں جبرائیل، کہ یہ جبرائیل ہے اور آپ کو سلام کہتے ہیں۔ میں نے جواب دیا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں وہ میں نہیں دیکھ رہی ہوں، لیکن آپ نے مجھے جبرائیل کا سلام پہنچایا اس لیے میں نے ان کا جواب دیا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے ایک دفعہ ام المومنین سیدہ صفیہ بنت حیی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا
کہ آپ کے لیے تو چھوٹے سے قد کی ہی کافی ہے۔ امہات المومنین کے اندر جو سوتنوں کے اندر معاملہ چلتا ہے، یعنی جس کی 2 3 4 بیویاں ہوں، ان کے اندر جو نوک جھوک چلتی ہے، جو حسد اور جلن ہوتا ہے، ایسے امہات المومنین کے اندر بالکل بھی نہیں پایا جاتا۔ وہ اس بات سے بالکل پاک تھے۔ لیکن ایک مرتبہ کی ایسی بات ہوئی کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے زبان سے حضرت صفیہ بنت حوی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ نکلا کہ اللہ کے رسول، آپ کو تو زیادہ وہی پسند ہے جو چھوٹے قد کی۔ حالانکہ یہ بہت زیادہ کوئی برائی والا جملہ نہیں، اللہ کے رسول چھوٹے قد کی ہے وہی آپ کو پسند ہے۔ یہ اس طریقے کی بات ام المومنین نے ارشاد فرما لی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ پسندیدہ بیوی کو اس موقع پر نصیحت کرتے ہوئے ایسے الفاظ کہے، اللہ اکبر، کیا الفاظ کہے؟ لقد قلت کلمۃ لو مزجت للماء البحر لمزجت۔ عائشہ، تم نے ایک ایسی بات کہی ہے کہ اگر تمہاری بات کی کڑواہٹ کو سمندر کے اندر ملایا جائے تو پورا سمندر کڑوا ہوتا ہے۔ نصیحت کرنے کا کیا انداز ہے؟ یعنی سب سے زیادہ عزت والی خاتون، سب سے زیادہ مقام اور مرتبے والی خاتون، سب سے زیادہ اعزاز والی خاتون، اگر اس کے زبان سے ادنا سی غلطی بھی نکلتی تو اللہ کے رسول نصیحت کرتے ہوئے الفاظ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا عائشہ، تیری اس بات کو اگر سمندر میں ملایا جائے تو پورا سمندر کڑوا ہوتا ہے۔ یہ نصیحت کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا، اور اعزاز جو آپ کو ملا ہے، شرف جو آپ کو ملا ہے، فضیلت جو آپ کو ملی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ام المومنین عائشہ کی فضیلت رائگاں نہ ہو، وہ کبھی چھینی نہ جائے، اس کے اندر کبھی نقص نہ آئے، ایسے ہی افضل بنی رہے، ایسے ہی اعزاز والی بنی رہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، کاش میں ایک درخت ہوتی جس کو کاٹ دیا جاتا، کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نصیحت کی تو جواب میں کیا کہہ رہی ہے عائشہ؟ کہ کاش میں درخت ہوتی کہ جس کو کاٹ کر پھینک دیا جاتا، اور کبھی افسوس کرتے ہوئے کہہ رہی کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوتی تاکہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہی نہ ہو۔ ایک معمولی سی غلطی کے اوپر ندامت اور احساس کا یہ عالم ہے۔ ہم بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں، کبیرہ گناہوں کے مار لگے، پھر بھی احساس پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر ایک آنسو ٹپکنے کے لیے تیار نہیں، کیا ہمارا معاملہ؟ آنکھ سے ایک آنسو گرنے کے لیے تیار نہیں، گناہوں کے مار لگے۔ دیکھیے امہات المومنین، صحابہ کرام، صحابیات، ان کے واقعات کو جب سماعت کر رہے ہیں تو دل سے کچوکا لگا رہے کہ تمہیں بھی چاہیے کہ تم اپنے رب کی بارگاہ کے اندر آنسو بہاؤ، ہاتھوں کو اٹھاؤ، ندامت کرو، شرمندگی کرو، افسوس کرو، گناہوں سے بخشش طلب کرو، مغفرت طلب کرو، استغفار کرو۔ روز قیامت میدان محشر میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات رمضان المبارک 57 ہجری میں ہوئی، اور جنت البقیع میں آپ مدفون ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ پر کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تو ہمارے درس کا جو عنوان بنا تھا کہ اللہ ہم سے حساب جب بھی لینا تو آسان حساب لینا، اس سے متعلق قرآن پاک کی چند آیات ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ انشاءاللہ کل کے درس میں دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق اور ہدایت بخشے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب